السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی غرض سے مقام حدیبیہ تک آئے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس مقام پر روک دیا، عمرہ کے لیے جانے نہیں دیا اور اس سال واپس جانے کے لیے مجبور کیا۔ وہاں جو صلح ہوئی اس میں ایک طرفہ طور پر مسلمانوں کو مشرکین کے شرائط مانتے ہوئے صلح کرنی پڑی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں، مگر مسلمان صبر کیے اور واپس چلے گئے، بہت غمزدہ تھے۔ اس وقت ان کو صلح میں اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چند دنوں میں اللہ کی حکمت و مصلحت کھل کر سامنے آئی۔ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ دونوں طرف امن قائم ہو گیا۔ مکہ اور مدینے کے لوگ ایک دوسرے سے ملنے ادھر ادھر آنے جانے لگے۔ مشرکین جب اپنے رشتہ داروں سے ملنے مدینہ آنے لگے اور مسلمان رشتہ داروں کے پاس کچھ دن قیام کرتے تو ان کو مسلم معاشرے کی نورانیت کھل کر سمجھ میں آنے لگی۔ ان کو محسوس ہونے لگا کہ وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ناپاک زندگی گزارتے تھے، شراب، جوا، زنا، لڑائی جھگڑے، بے ایمانی، فحش کلامی کرتے، مسلمان بننے اور صحابی بننے کے بعد اخلاق سے پاک و صاف، شریک اور نیک انسان بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کی حالات ہی بدل گئی۔ وہ کچھ دوسرے ہی انسان بن کر پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام کو سمجھنے اور قبول کرنے میں اب ان کو دیر نہیں لگی۔ صلح حدیبیہ کے بعد بہت تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کے معاہدے سے دعوت اللہ کا کام تیز ہو گیا۔ اب اسلام کی دعوت نہ صرف عرب کے دور دور علاقوں کے علاوہ عرب کے باہر کے ملکوں میں بھی پھیل گئی۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب مکے کے جو لوگ ایمان قبول کر لیتے وہ مدینہ آنے کے بجائے مکہ اور مدینے کے درمیان پہاڑی علاقوں میں چھپ جاتے اور مکے کے تجارتی قافلوں پر حملہ کرتے، ان کا مال لوٹ لیتے۔ اس سے تنگ آ کر مشرکین مکہ نے خود ہی صلح کے چند شرائط کو منسوخ کرنے کی گزارش کی اور درمیان میں چھپے ہوئے مسلمانوں کو مدینہ بلا لینے کی درخواست کی۔ اللہ نے حکمت و مصلحت سے لڑائی جھگڑے کو ترک کروا کر صلح کا راستہ بتلایا۔ مشرکین صلح کے ذریعے اپنی جی سمجھ رہے تھے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے اس صلح کو ان کی ناکامی کا ذریعہ بنا دیا۔ بے شک وہ بڑا حکیم ہے، اس کی حکمت و مصلحت وہی جانے۔